ایک تو یہ کہ ڈونٹ بینگ اے پارٹ آف اینی کرپشن. آج کل جو ہمارے کارپوریٹ کلچر ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, یوتھ کو پتہ نہیں ہوتا, اور آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے اپنا نیکسٹ آف کن اس کو وہاں پہ اسٹیبلش کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں فارچ وتھ فرز سعید شیخ کے ساتھ ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ. ہمیشہ کی طرح نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, نئی باتیں, ڈسکشنس, نئی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ سسٹم لوگوں سے کام آئے, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, دیکھنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں, بالخصوص یوتھ. تو ایسے ہی ایک مہمان ہمارے پاس آج ہیں, ان کا نام ہے عامر احسن خان صاحب, اور یہ بزنس کرتے ہیں اپنا, ملک سے باہر رہتے ہیں, ملک میں بھی رہتے ہیں, اور ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل ان کی ایک اپروچ ہے چیزوں کے بارے میں. تو عامر احسن خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اس پروگرام میں, اور آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی. اور لیکن سب سے پہلے جو ٹرینڈ ہماری اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آنے والے مہمان کا ایک تعارف سنیں ان کی. آپ تعارف اپنا بتائیے. بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا, اینڈ آئی ایم تھینک فل کہ آپ نے ٹائم دیا. میں یہیں کراچی میں پلا بڑھا ہوں, یہیں سے میری ایجوکیشن ہے, اور کچھ عرصے پٹاروں میں بھی رہا ہوں, کیڈٹ کالج پٹاروں میں. میں کیڈٹ کالج پٹاروں میں 1974-76 میں, میرے ساتھ کے یہاں پہ کافی جو ہیں تھیبو صاحب ہیں, اے ڈی خواجہ, یہ سب, ہاں یہ ناصر شاہ جو ہے, ناصر حسن شاہ اس وقت انرجی کا, وہ بھی میرے ساتھ کلاس فیلو تھا. تو اس کے بعد میں نے اپنا کیا کہتے ہیں, میں نے کراچی شپ یارڈ اور مرین اکیڈمی سے میں نے مرین انجینئرنگ کی, اینڈ آفٹر دیٹ آئی سیلڈ فار اراؤنڈ 10 ایئرس شپنگ کے بعد. اس کے بعد مجھے جو ہے اپارچونیٹی پاکستان میں ملی. میں نیشنل فائبر ایک وہ پولی ایسٹر پلانٹ تھا, وہاں پہ میں نے کوئی 5 سال کام کیا. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو ویریس ریزن وہ بند ہو گیا. اس کے بعد میں نے پاور پلانٹ, ون آف دا بگیسٹ پاور پلانٹ ان کراچی, آئی جوائنڈ دیٹ. جی نو آئی جوائنڈ گل احمد انرجی, اینڈ فار 20 years I work with them, and I can say کہ I am the amongst one جس نے ہمارا O&M کانٹریکٹ ہوتا ہے وارسلا سے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ ورلڈ کی ہسٹری میں O&M کانٹریکٹ ختم ہونے سے میجر ریپلیسمنٹس آف اکوپمنٹ میں نے کرایا. دیٹ از یو کین سے آئی ڈو ہیو اے گڈ پیپل ود می. اور اسی زمانے میں مجھے میرے جو چیئرمین مرحوم تھے اقبال علی محمد صاحب, ہی ایڈوائز می ٹو گو ان فائننس. تو میں نے پھر سرٹیفائڈ آئی ایم آڈیٹر فار فورنسک آڈٹ, اینڈ آئی ایم آلسو ورکنگ ود اے فیو فورنسک آڈٹ کمپنیز ان UK ایز ویل. تو اس کے بعد میں ان سب چیزوں میں رہا. اس کے بعد میں رائٹ ناؤ آئی ایم اے بورڈ ڈائریکٹر آف ون آف دا کمپنی, اٹ از کانفیڈینشیل. اور اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں ورکنگ ود دس انڈس وینچر, دیٹ از اے ویل نون company, and they are giving funding to various projects. اور اس کے جو چیئرمین ہیں عابد ملک صاحب ہیں, تو وہاں پہ آئی ایم ورکنگ ایز اے MD, اور ہمارے آفیسز جو ہیں UK, پاکستان اور امریکہ میں ہیں. تو ماشاء اللہ وی آر ڈوئنگ گڈ. UK, یس. جی گلف میں بھی, گلف میں ہم اب نیوم سٹی میں, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں ویئر ہاؤسنگ کی. تو یہاں پہ ہم اور بھی بہت سے پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. اس وقت کچھ حالات اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے. آئی ایم جسٹ ریڈی ٹو فیٹ 36 سسٹینیبل پروجیکٹ. اچھا, میرے پاس جو ہے ٹاپ کے اوپر بایوٹیک پاک کا ہے,
اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ وٹ آئی تھنک کہ ہم بالکل کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. I am also working as a director in one of the biggest oil trading company whose office is in England and in Dubai. So I have frequent visit to these people also. And the chairman of that group, he is loving person, honest person, and he wants to serve Pakistan. تو ان کا بہت بڑا ٹیکسٹائل میں ایک نام تھا پاکستان میں, ڈیو ٹو سرٹن ریزن پاکستان میں سے چلے گئے وہ. تو اب وہ ان کا فائنل انشاءاللہ کچھ ٹریڈنگ کے اندر ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ود ان اے منتھ اور 15 days ہم کریں گے. پھر میری انہی سلسلے میں SECP سے ملاقاتیں ہوئیں, وہاں پہ بات ہوئی. آئی ایم سو پراؤڈ آف دیٹ پیپل آر ورکنگ فار سسٹینیبل پاکستان. پھر آپ احسن اقبال صاحب ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ ہم, اور ہی از ون آف دا فائنسٹ پولیٹیکل فگر رائٹ ناؤ جو پاکستان کے لیے ان کا اڑان پاکستان اور یہ سب جو آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. بالکل بالکل. اور ہم اگر ایز اے پاکستانی اپنے ملک کو چھوڑ دیں گے یا ان کے مسائل کو چھوڑ دیں گے تو who else will come and look after it؟ بالکل نہیں کرے گا, آپ اور ہم نے ہی کرنا ہے. بالکل. ہم نے اس ملک کو ایسا بنانا ہے کہ آنے والی جنریشن جو ہے, جو ہمارے پیچھے ہیں, ہمارے بچے, ان کے لیے ایک ایسا ملک رہے کہ جو فل پراسپر ہو ان کے لیے اور مسئلے مسائل کا حل دے. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا, میں آپ سے بات کروں گا یوتھ پہ. جی جی. اور بات یہ ہو رہی کہ ایک بگ نمبر آف پاکستان's population is comprising of youth. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اس نمبر کو ہم نے گیم فلی یوٹیلائز یا انگیج نہیں کیا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ملک اور اپنی یوتھ کے ساتھ. اب یوتھ کو دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے اپنے پرابلمس بھی ہیں, وہ کہ یہ ڈیجیٹل جب سے ماحول ہوا ہے اس میں ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے بہت سارے کام گھروں سے بیٹھ کے بچے کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن لوکنگ ایٹ دی بگ نمبر آف پاپولیشن ہے, اس میں سے چلے ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ ای کامرس اور ایسے اور کام جو گھر سے بیٹھ کے بچیاں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہو رہا ہے. لیکن آج میں یہ نہیں سمجھتا کہ کتنی بڑی پاپولیشن کے لیے یہ نمبر بڑا ہے. بالکل کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے بچے ہمارے اسپیشلائزڈ ٹریڈس, ڈاکٹرز, انجینئرز, IT اسپیشلسٹ سب باہر جا رہے ہیں اور اس لیے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یو اینڈ می نو اٹ کہ مواقع یہاں پہ نہیں مل رہے اور ہم ان کو روک نہیں پا رہے کیونکہ ہم وہ کچھ دے نہیں پا رہے, ہمیں ان کو دینا چاہیے. دیکھیں اس وقت جو ہماری ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 240 ملین کے قریب ہے, جس میں سے 15 سے 30 ملین جو ہے یوتھ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 155 ملین یوتھ جو ہے اس وقت ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 5th لارجسٹ یوتھ بٹوین 15 to 30 ایئرس پاکستان کی ہے. یہ پاکستان کا فکس ایسٹ ہے. دے آر دا کسٹوڈین آف پاکستان. اس یوتھ کو ہمیں سسٹین کرنا ہے ملک کے لیے, اس ملک کے لیے جو قربانیوں سے ملا, اور ہمیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشنز یوتھ کو ہمیں شعور ضرور دینا ہے ان کو کہ پولیٹیکل اپ اینڈ ڈاؤنس کیا ہوتے ہیں. ورلڈ بینک اگر ہمیں پاکستان کو قرضہ دے رہا ہے تو کس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے, کہاں کہاں یوٹیلائز ہو رہا ہے, یہ آپ شعور ان کو دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ یوتھ کو ہم ڈفرینٹ ٹریننگز پہ لگا سکتے ہیں. اس وقت ان کو کیا کہتے ہیں, جیسے میں بڑے فخر سے نام لوں گا, ریحان اللہ والا جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. آپ کے میں آنے سے پہلے میں نے بہت ساری چیزیں چیک کی یونیورسٹی میں وداؤٹ اینی انٹرسٹ اور وداؤٹ اینی ارننگ اور سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کے لوگ آئیں, یوتھ کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے, یوتھ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کریں. نصاب جو ہے ہمارا نصاب اس وقت جو ہے وہ بہت بیک پہ ہے. ہمیں اس نصاب کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آنا چاہیے, جہاں پہ اس وقت جو ہے ہنر مند ٹریننگز یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے وہ MBBS کر لیتا ہے, ایک انجینئر ہے اس کو اتنا جو ہے
ان کو بھی میں یہ کہوں گا یہ گریجویشن کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ ان کو ہنر ہونا چاہیے. میں مثالیں نہیں دینا چاہ رہا, ہمارا ملک بہترین ہے, لیکن ابھی میں یورپ گیا, انہوں نے ایک یوتھ ریولوشن لے کے آئے ہیں صدیوں سے. اسی وجہ سے اگر 350 دنیا کے ملک ہیں تو انہوں نے کوئی 250 پہ حکومت کی ہے, جسٹ بیکاز آف ڈسپلن. یوتھ کو ایتھکس بتائے ہیں. اسی طرح ہم اتنے عرصے اس سے رہے, بہت ساری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کر لیں, بہت ساری اچھائیاں ہم نے اڈاپٹ کی. ہم نے خدا کا شکر ہے اتنی برائیاں ان سے اڈاپٹ نہیں کی, لیکن ہمارا ملک اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری یوتھ ہے. ہمیں 100% اس پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. ان کو کیا کہنا چاہیے, آپ کو اسکالرشپس دینا چاہیے, ان کو باؤنڈ کر کے پاکستان واپس آئیں, یہاں حالات ایسے کریں. اراؤنڈ میرا خیال ہے 25 ملین یوتھ جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں اس وقت. given that situation that you have seen, آپ ماشاء اللہ آپ ایک بڑی زندگی گزاری اور آپ کا ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. بہت سارے بزنسز میں آپ رہے اور اپ اینڈ ڈاؤنس, ٹوسٹ اینڈ ٹرن سب دیکھے آپ نے. تو پاکستان میں نوجوانوں کو آپ کس طرح آپ نے پایا, اور کیا آپ بتائیں گے کہ اس کو ان بچوں کو کیسے گین فری امپلائی کیا جائے, یوٹیلائز کیا جائے اس ملک کی بہتری کے لیے؟ آنے والے وقتوں میں یہ بچے ہمارے ہیں, ان لوگوں نے اس ملک کا نظام سنبھالنا ہے, اس پہ کچھ فرمائیے. جی, اس وقت جو تعلیم کا نصاب ہے وہ 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس کے بعد ہمارا نصاب آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی, اے آئی, فری لانسنگ کی تربیت شامل نہیں ہے ہمارے نصاب میں, جو اس وقت ورلڈ وائڈ آن ٹاپ ہے. اس کے علاوہ بے روزگاری, تعلیمی یافتہ نوجوانوں کی بے روزگاروں کی جو شرح ہے وہ 31% سے زیادہ ہے. اور ہر سال 20 لاکھ نوجوان جو ہیں گریجویشن ہو کے پڑھ لکھ کے مارکیٹ میں آتے ہیں. ان کو پھر اور جب ان کو جاب نہیں ملتی تو وہ ذہنی دباؤ, مایوسی کے مطابق ہر 4 میں سے ایک جو ہے وہ ڈپریشن اور ان چیزوں میں شکار ہے, اور اس کی وجہ سے ویریس ان کے ساتھ پرابلمز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے 2023 میں 8 لاکھ برین ڈرین ہو گیا پاکستان سے ہجرت. جی, دس از دا اسٹیٹسٹکس. جو لوگ جو ہیں بیورو آف امیگریشن جو ہے اس کا یہ اسٹیٹسٹکس ہیں. مڈل ایسٹ, کینیڈا, UK اور آسٹریلیا گئے, اور دے آر ورکنگ دیئر. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاسی بے یقینی, کرپشن. نوجوان جو ہیں سیاسی نظام سے بزن ہیں, کرپشن اور میرٹ کی کمی ہے, وڈیرا سردار موروثی سیاست پر غصہ و بے بسی ہے. تو دیز آر دا تھنگ. اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال, ڈفرینٹ جو انفلوئنسر ان کے جو ڈفرینٹ ان کی جو ویلیوز ہیں وہ ہمیں اپنے ایتھکس سے الگ کر رہی ہیں, تو نوجوان نسل اس سے دور ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان کا حل میں اگر آپ بتاؤں, ہمیں سب سے پہلے اے آئی جیسے اسکل بیسڈ ٹریننگ جو ہے اس کو, فری لانسنگ, کلاؤڈ, کوڈنگ, ٹیکنیکل ٹریننگ کو عام کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نصاب کی اصلاح, مذہب اور جدید سائنس کو اہم کیا جائے. مدارس, کالجز, یونیورسٹی کا ایک مشترکہ ویژن ہو جو ایک اس کے اوپر شامل ہوں کہ ایک چیز کو ایک کیا کہنا چاہیے, ایک بائی لاز ہوں ان کے سارے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ذہنی صحت کی سہولت, ہر یونیورسٹی میں کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے, ہاٹ لائن ہونی چاہیے, اور اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے, یوتھ فرینڈلی ہیلپ لائنز ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کا ہی پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک صاحب نے بتایا کہ کیسے کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے. ریئلی اپریشیٹ, مجھے ان کا نام میں بھول رہا ہوں, لیکن انہوں نے ایک بہت ہی شاداب شاید انہوں نے بہت ہی اچھے ایک ایشو کو کیا ہے. اور اس کے بعد جو کلچر سپورٹ ہے, حکومت یوتھ فائنینسنگ اسکیمز کے اوپر کام کرے, ان کو 5 سال بغیر سود کے قرضہ دے. اس کے بعد اس کو مانیٹرنگ بہت اچھی طرح کرنا چاہیے, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یہ میں احسن اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پورے پاکستان کے لیے اس طرح سے کریں, اور وہ کر بھی رہے ہیں کافی. انہوں نے, میں احسن اقبال صاحب سے ملا 2-4 میٹنگ پہ, I found him
فلی پروفیشنل، کلیئر ویژن ہے ان کا، کلیئر باتیں کرتے ہیں، کوئک ڈیسیشنز ہیں، اور ایک اچھی پرو ایکٹیو سوچ رکھتے ہیں. بالکل بالکل. تو ایسے آدمیوں سے تو وی شوڈ کنسیڈر دیم بلیسنگ. اس ملک کو اگر ایسے لیڈرز اور ایسے پالیسی میکرز ہیں تو انشاءاللہ اچھی چیزیں گراؤنڈ پہ نظر آئیں گی، اچھے کام ہوں گے. میں ابھی صبح اپنی خبر پڑھ رہا تھا کہ یو اے ای گورنمنٹ نے چیٹ جی پی ٹی پلس کو فری کر دیا ہے. اوکے. گورنمنٹ ول پے فار یوز آف چیٹ جی پی ٹی، اور سب کے لیے فری ہے وہ. آپ دیکھیں ایسے انسینٹیوز جن سے لوگ فائدہ، کی عوام فائدہ اٹھائے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ فائدہ اٹھائے. تو ایک بڑا تھاٹ فل یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایکشن ہے جو یو اے گورنمنٹ نے لیا ہے. لیڈ ایسی جگہوں سے بھی لی جائے جہاں سکسیس اسٹوریز ہیں، ایسے ملک، ایسے سسٹمس جو جہاں کچھ ماڈلز بڑے سکسیزفل ہیں. اگر وہ ہم آہستہ آہستہ کر کے اف ناٹ ان ٹوٹیلٹی سلیکٹیو اس میں بھی کریں تو ایک اسٹارٹ تو ہو جائے گا سسٹم ہمارا. بالکل انشاءاللہ امید ہے آنے والی حکومتوں سے اور اس حکومت سے بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہتری کی طرف جائے. کوشش یہ لوگ بھی سب کر رہے ہیں، پچھلے والوں نے بھی کی، اور اللہ سے امید یہی ہے کہ نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ ضرور محفوظ ہوگا، اور یہ دے آر دا ریئل کسٹوڈین آف پاکستان، کیونکہ یہ ملک نوجوانوں کی امانت ہے. اور اگر ہم ان کو مایوس کیا تو ہم صرف ایک نسل نہیں، ایک پوری تہذیب کھو دیں گے. بالکل صحیح کہا جی. میں آپ سے ذرا کچھ ہو گئے نا ریپڈ کوسچن پلیز. آپ سے آپ کے بارے میں جی جی آپ کو جاننے کی کوشش، جی جی حوالے سے کوشش یہ ہوگی کہ جو ہے وہ آپ بتا دیں. جی جی. اگر اپنے آپ کو کسی لفظ میں ڈیفائن کرنا پڑے آپ کو، بس ڈسکرائب کیسے ہوگا ایک ورڈ میں آپ کو؟ آنیسٹی. آنیسٹی. گڈ. کوئی بڑی انسپریشن آپ کو کہیں سے ملی؟ جی میرے انسپریشن میں میرے چیئرمین صاحب تھے اقبال علی محمد، ان سے میں نے بہت سیکھا. 20 سال میں ڈائریکٹ ان کو رپورٹ کر رہا تھا. دیٹ از آئی ایم دا اونلی پرسن. اس کے علاوہ میرے ساتھ کچھ اور اچھے لوگ تھے، جیسے عبدالباری خان صاحب کا، اس کے بعد آپ کے اس کے نسل کے بابر صاحب. ان سے میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر فائنینشیل سیکٹر میں آ جاتے ہیں تو شوکت ترین صاحب سے میرا رہا. پرسنلی انہوں نے گائیڈ کیا مجھے پروجیکٹس پہ. اچھا یہ بتائیے کوئی کتاب ایسی پڑھی ہو آپ نے جس سے لگا ہے کہ پڑھ کے ہاں، دیٹ از قرآن وتھ ترجمہ. اس کے علاوہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے، ان میں بھی شامل ہوں، کہ ہم نے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. آج ہم مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد جتنے ہمارے انہوں نے جو، میں چھوٹی سی بات، ایک جمعے کی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی ابھی پتہ چلا، میں نے ابھی اس ایج کے اندر چھوٹی سی چیز ہے کہ یہ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں، میں اس سے بھی یہ یوتھ کو کہوں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، ملائکہ نے رحمت بھیجی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خطبے کا ایٹ لیسٹ معلوم ہونا چاہیے. ہماری جو آیتیں ہیں ان کا کنکلوژنز معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد میرے ایک اور مینٹور ہیں بلال صاحب ہیں، ہی از مائی سینئر آلسو. پھر انہوں نے امام شافعی اور امام غزالی کی کتابیں مجھے بتائیں. میرے خیال میں قرآن شریف، سنت، اور جو ہمارا رول کرنے کا یا ہمارا ایتھیکل ہمارا جو سسٹم ہے، اگر امام غزالی کی وہ کتابیں کوئی بھی مسلمان پڑھ لیتا ہے تو کامل اس کو دسترس ہو جاتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. کوئی ایسی چیز، ایسا سبق آپ نے سیکھا ہو اپنی کسی کریئر کے دوران کسی بھی جگہ تو آپ کو یاد ہو؟ I have 45 years of experience. اللہ کا شکر ہے میں 5 سال پہلے ریٹائر ہوا، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی مجھے غل احمد سے اللہ کا شکر ہے مجھے جاب مل گئی. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونٹ
being a part of any corruption. آج کل جو ہمارے کارپوریٹ کلچر ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, یوتھ کو پتہ نہیں ہوتا, اور آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے اپنا نیکسٹ آف کن اس کو وہاں پہ اسٹیبلش کر دیں. اور یہ جو سبق آپ کہہ رہے ہیں میں نے کارپوریٹ سے سیکھا ہے. دیکھیں گورنمنٹ میں بھی اور کارپوریٹ میں بھی آپ کو بڑی اپارچونیٹیز ملتی ہیں. برائی کی ٹیمپٹیشن ہوتے ہیں, ینگ ہوتے ہیں, تو نوجوان نسل کو میں یہی کہوں گا کہ ڈونٹ بی پارٹ آف اینی کرپشن. ہمارا آڈٹ سسٹم آپ کو پتہ ہے کیا ہے, آڈٹ رپورٹ جو ہیں وہ پہلے آ جاتی ہیں. میں نے آڈٹ کے اوپر بہت کچھ لکھا کیونکہ میں نے جب یہ کیا کہتے ہیں فائنینشیل اس کے اوپر میں نے پڑھا اور فورنسک کے اوپر پڑھا, تو بچوں کو انجینئرس کو ان سے جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں اپنے آپ کو شعور دیں فارٹف سے. فارٹف امپلیمنٹیشن کیا ہے, سسٹینیبل انرجیز کیا ہیں, اب آپ ان کے اندر اپنے آپ کو اویئرنیس دیں, پڑھیں. صحیح کہا آپ نے, صحیح کہا. اچھا کوئی ایک ایسی اسکل جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ضروری ہے آج کل بچوں میں؟ بچوں میں دیکھیں ایک تو سب سے بڑی تو اے آئی ہی ہے. اے آئی کا بھی جو فیوچر ہے, آپ اے آئی کو یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس برینز نہیں ہیں. اگر یو ڈونٹ ہیو نالج یو کانٹ یوز اے آئی. میں تو آپ کو ایڈ کرتا ہوں کہ فرام ڈے ون جس دن سے اے آئی لانچ ہوا اس دن سے یوز کر رہا ہوں ماشاء اللہ, اور بڑا افیکٹولی یوز کر رہا ہوں, اگریسولی یوز کر رہا ہوں. نہیں کیا آپ مجھ سے اس بات پہ ایگری کریں گے؟ نالج کے بغیر آپ کو اگر آپ بیسک یو ہیو ٹو فیڈ دیم. آپ نے دیکھے نا, آپ وہ کسی زمانے میں کہتے تھے نا کہ نقل کے لیے وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ کو آپ کے حساب سے ویلیو ایڈڈ اسٹف چاہیے تو آپ کو سوال کرنا بھی آتا. بالکل بالکل. یو نیڈ ٹو یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ انف ٹو ڈائریکٹ اے آئی so that something what you want is coming to you. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا جی, ایک اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اسپورٹس میں ہاکی سندھ کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے. کو بھی کیا تھا کچھ دن پہلے ہمارے سمیع اللہ خان. اچھا ہاں, وہ ہمارے سمجھے 3-4-5 سال سینئر تھے ہمارے آئیڈیل. رائٹ لائک ایلڈر برادر ٹو می. میری پوری فیملی کے ساتھ ان کا ایک بڑا اچھا انٹریکشن رہا ہے. فلائنگ ہارس ماشاء اللہ. اور آپ دیکھیے گا پوڈ کاسٹ میں دیکھیے ان کا بھی پڑا ہوا ہے. تو آپ کا کیا ڈریم ہے فار پاکستان ان 2040؟ Where do you see Pakistan from now in next 10 years? دیکھیں پاکستان جو ہے جس کے پاس یوتھ جو ہے ایک فکس ایسٹ ہے. میں بڑا برائٹ پاکستان دیکھ رہا ہوں. یہ جو لوگ ڈپریشن کی باتیں کرتے ہیں, دیکھیں ایک اویئرنیس ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ڈپریشن, پوری قوم کو ڈپریشن میں لے کے آنا. ایک اویئرنیس دیتے ہیں, جب آپ یوتھ کو اویئرنیس دیں گے تو ان کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے حقوق کے لیے فائٹ کریں گے. اسی طرح 2040 کا جو ہے جو ابھی ویژن ہے, اڑان ہے, دے آر ویری گڈ. اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میں اپنے یوتھ کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ مجھے لنکڈ ان کے اوپر فالو کریں. عامر احسن خان میرا AAMIRAHSAN خان کر کے ہے. دیکھیں کہ ایک نوجوان جو یا ایک انسان, ایک پاکستانی جس کو پیار ہوتا ہے, اس نے پاکستان کے لیے کتنی سیکریفائسز دی. تو یوتھ میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک تحفہ دیا ہے. اچھے برے لوگ سب ہوتے ہیں. آپ ابھی دیکھیے ماشاء اللہ فیلڈ مارشل کیا نام ہے منیر حفیظ صاحب نے, یہ ان کی ایک کمپلیٹ ویژن تھا کہ صرف اے آئی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو کرتے ہوئے منیمم پاکستان کو نقصان دیے ہوئے اس کو کر دیا. عامر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے, اور انشاءاللہ اگر وقت آئندہ بھی کسی سیشن میں آپ سے مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ. وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے, اس وجہ سے آپ کی اچھی باتوں کے ساتھ we would like to end this session. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا.